ویلکم ڈے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر کا نام اور ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کرے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے کہنی تھی کہ مجھے تقریباً پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں، ٹائم ہو گیا یہ کرتے ہوئے، 1 سال شاید ہونے والا ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ ہونے والا ہے۔ تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میری ریڈنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ہی سیکھتا ہے، اگر کہیں پہ جاب بھی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ہی سیکھتا ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ میں بہت فاسٹ پڑھتی ہوں، سارا کچھ یہ وہ، میں نے وہ چیزوں کو رکھ کے تو کافی کوشش کی ہے خود میں سدھار لانے کی، تاکہ میں اچھے سے پڑھ سکوں اور آپ کے لیے میں اچھے سے سارا کچھ کر سکوں۔ آپ لوگ کہتے تھے میں کافی فاسٹ پڑھتی ہوں، اس چیز کو بھی میں نے کافی کیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت فاسٹ پڑھتی ہیں، لیکن اگر یقین کریں کہ اب میں وہ لفظوں کو بھی ٹھیک ادا کرتی ہوں۔ مطلب پہلے میں کافیوں نے کہا تھا کہ میں آدھے لفظ کھا جاتی ہوں، پھر میں نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ میں پڑھتے ہوئے آدھے لفظ جو ہے وہ کھا جاتی ہوں، پتہ نہیں چلتا لیکن ایسا ہوتا۔ پھر میں نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ اس پہ بھی قابو پایا۔ تو کافی چیزیں جو ہیں آپ لوگ جن چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آپ ایسے کرتی ہیں یہ وہ، تو یہ کافی ہیلپ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اچھے لفظوں میں، مطلب کہ اگر آپ آرام سے اور ٹھیک لفظوں میں کہیں کہ میری غلطیوں کو بتائیں کہ آپ اس طرح کرتی ہیں، تو میں بھی ان چیزوں پہ نوٹ کرتی ہوں۔ لیکن جس میں آپ لوگ کافی ریڈر ایسے بھی ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدتمیزی سے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں آتا کرنا، یہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا، فلان فلاں یہ۔ تو یہ مجبوراً مجھے ان کے کمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کی بھی بات میں سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میں مزید اپنے میں بہتری لے کے آؤں۔ تو اب وہ بات نہیں ہے، خیر اگر ایسا کوئی کمنٹ ہوتے بھی ہیں تو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ اب میں وہ دل پہ نہیں لیتی کہ پہلے میں کافی مجھے ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ وہ، لیکن اب تو مجھے کافی اچھے ریڈر مجھے ملے ہوئے ہیں جو پڑھتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور ابھی تک میرے ساتھ ہیں جب سے میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے، اور ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے میں اچھے سے اچھا ناول لے کے آؤں، اور آگے بھی میں اچھے سے اچھا ناول لے کے آؤں گی، اور پوری کوشش کروں گی اچھے سے اچھا پڑھنے کی، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی گلہ شکوہ نہ رہے کہ میں اس طرح پڑھتی ہوں یا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ بھی میں بات کہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو میری آواز سے مسئلہ ہے، مطلب آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، تو جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ کمنٹ کہہ رہی ہوں، آپ آواز کو میوٹ کر کے بھی پڑھ لو۔ تو بس یہی میں کہہ سکتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے آواز بھی سننی ہے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں ٹھیک سے پڑھنے کی، آگے بھی مزید اچھی کوشش کروں گی، مزید اچھا پڑھنے کی۔ یہ میں کوشش ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو چلے اب ہم اس سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میں آج میری اتنی لمبی چوڑی تھوڑی اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ میں بس آپ لوگوں کا تھینک یو بولنا چاہتی ہوں، آپ سب ریڈر کو جو ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور میرے چینل پر آتے ہیں، میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ سچ میں دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گی کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، ناول دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آگے بھی آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھا لال ہوتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو مشینوں میں جگڑے عجیب سے نظر آ رہے تھے۔ براؤن شلوار قمیض جس کے بازو کونیوں تک فولڈ تھے، سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ زرنش کچھ پریشان سی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اچھا تم بابا کے پاس بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ زرنش کو کہتا بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا نہیں بابا کو کیا ہوا ہے؟ دانیال نے اندر داخل ہوتے ہی دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ بیٹھیے مسٹر دانیال، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کرسی کی جانب اشارہ کر کے دانیال کو بیٹھنے کو کہا تھا۔ دراصل آپ کے بابا کو بلڈ کینسر ہے۔ میں نے آپ کی والدہ کے سامنے آپ کو اس لیے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، لیکن دانیال کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ اس کا علاج؟ دانیال نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھا تھا۔ علاج تو ہے پر بہت مہنگا ہے، آپ پیسوں کو چھوڑیں، یہ بتائیں میرا باپ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ دانیال ڈاکٹر کی بات بیچ میں کاٹ کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر ڈاکٹر پر دھاڑ کر بولا تھا۔ ریلیکس مسٹر دانیال، آپ ایسے ریئیکٹ کریں گے تو آپ کی والدہ کو کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ آپ ایسے بتائیں، اس نے ڈاکٹر کی بات کو سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ آپ کو ایک بہتر مشورہ دوں تو آپ اپنے بابا کو
आउट ऑफ कंट्री ले जाएँ, वहाँ इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा, डॉक्टर बोला था। दानिया डॉक्टर की बात सुनते भारी होते सर के साथ बाहर आया तो इसकी नज़र मिराल पर पड़ी जो इसे ढूंढने में मसरूफ़ थी। दानियाल को देखकर मिराल इसकी जानिब बढ़ी। वो मिराल को देखता अपने वजूद को ढीला छोड़ गया था, तो मिराल ने इसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया था। क्या हुआ दानिया, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मिराल ने दानियाल की हालत देखकर परेशानी से पूछा। मिराल, मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा? तुम मुझे मेरे बाबा वापस ला दो। कि वो यूँ रो रहा था जैसे बचपन में कोई बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ ना मिलने पर जिद करता था। दानियाल, आप परेशान ना हो, बाबा जान ठीक हो जाएंगे। और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे दिलासा देने लगी थी। हुआ क्या है बाबा को, आप सही से मुझे बताए तो कुछ। मिराल ने इसके आंसू पोंछते हुए पूछा था। फिर दानियाल ने डॉक्टर की कही हुई सारी बातें मिराल के गोश्त से गुजार दी थी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा आप उठे, हम अम्मी से बात करते हैं। मिराल ने इसे सहारा देकर उठाया। नहीं मिराल, अम्मी का कुछ मत बताना। वो ये सब क्या हुआ दानियाल, डॉक्टर क्या कह रहे थे? दानियाल की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि सामने से आती जोया बेगम ने बीच में ही सवाल दागा था। भाई डॉक्टर क्या कह रहे थे? जर्निश ने भी वही सवाल किया तो दानियाल यकटक दोनों को देखने लगा था। बाबा को ब्लड कैंसर, दानियाल इतना कहता चुप हो गया था। फिर जर्निश और जोया बेगम की जानिब देखा जो ज़मीन को ऐसे घूर रही थी जैसे कुछ खोज रही हो। अम्मी, जोया बेगम धर्म से ज़मीन पर गिरी, तीनों इनकी जानिब लिप गए थे। नर्स इनको स्ट्रक्चर पर लगाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गई थी। दानियाल इधर से उधर चक्कर काटता डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ बाप। इसकी नज़रें बार बार जर्निश पर जा रही थी जो मिराल के कंधे पर सर रखे रो रही थी। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? दानियाल ने आगे होते हुए परेशानी से पूछा था। शी इज़ फाइन, बस इनका बीपी शूट कर गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। इनकी सेहत के लिए बेहतर है कि आप इन्हें परेशानी से दूर रखें। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती वहाँ से चली गई थी। अम्मी आप ठीक हैं? दानियाल ने जोया बेगम का हाथ पकड़कर परेशानी से इस्तफसार किया था जिनका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। दानियाल, पैसे तुम्हारे बाबा, इनका इलाज कैसे होगा? वो फूली हुई सांसों के साथ बमुश्किल चंद अल्फाज बोल पाई थी। अम्मी, अल्लाह मालिक है, पैसे भी आ जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा, बस आप अपना ख्याल रखें। वो खाली खाली नज़र से जोया बेगम को देखते हुए बोला था। जर्निश, तुम और मिराल अम्मी को लेकर घर जाओ, मैं अब्बू के पास रुकता हूँ। वो जोया बेगम का हाथ पकड़कर बेड पर रखता इन फिर दोनों को देखकर बोला था। दानियाल जोया बेगम के डिस्चार्ज पेपर ले आया और फिर वो तीनों घर की जानिब रवाना हो गई थी। फजर का वक्त था, हर जानब ठंडी हवाएं चल रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दानियाल, जिसकी अभी आंख लगी थी, कानों में अज़ान की आवाज़ पड़ी तो वो जल्दी से उठ बैठा था। एक नज़र अपने बाप की जानिब देखा तो आंखें भर आई थी। वो अपनी नज़रें फेरता मस्जिद की जानिब बढ़ा, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, नमाज से सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तो मेरी मुश्किल आसान फरमा। अल्लाह, हमारे बाप का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखना। या अल्लाह, मेरे पापा को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। मुझे इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। या अल्लाह, एक बेटे की दुआ कबूल फरमा। आमीन। और ऐसा फरमाता है, और अल्लाह फरमाता है, वो अपने बंदे की दुआएं रद्द नहीं करता बल्कि इसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। वो मस्जिद से बाहर निकला तो इसके मोबाइल पर मिराल की काफ़ी मिस्ड कॉल आई हुई थी। इसने जल्दी से मिराल को कॉल की। पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, आपको अम्मी वो घर बुला रही हैं। मिराल ने फ़ोन उठाते ही जोया बेगम का पैगाम दिया था। वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा मिराल, अम्मी की तबीयत ठीक है? वो परेशानी से गोया हुआ था। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, वो काफ़ी बेहतर है, बस आपको याद कर रही हैं। मिराल ने बताया। अच्छा मैं आता हूँ। दानियाल ने कहते फ़ोन बंद कर दिया, बाइक स्टार्ट की और घर की जानिब रवाना हो गया। हम तो जी भी नहीं सके एक साथ, हमको तो एक साथ मरना था। अस्सलाम वालेकुम, मम्मी कैसी हैं आप? दानियाल ने घर आते हुए जोया बेगम के कमरे में की राह ली थी जहाँ मिराल बैठी जोया बेगम की टांगें दबा रही थी। देखकर दानियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम बैठो मेरे पास, मुझे एक बात करनी है तुमसे। और मेरा शोहर घर आया है, जाओ उसके लिए पानी लाओ, जोया बेगम से बैठने का कहते हुए मिराल से बोली थी। तो वो जी अम्मी कहती है किचन की जाने बढ़ गई। अम्मी, क्या ज़रूरत है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है? दानियाल, क्या ज़रूरी बात है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है? दानियाल ने नासमझी से इस्तफ़सार किया था। दानियाल, जन्नत आज भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हुई है, इसने अभी तक शादी नहीं की, तुम जन्नत से शादी कर लो, वो हमें इन हालात से निकालेगी और तुम्हारे अब्बू का इलाज भी करवाएगी। मेरी मुस्तकीम भाई से बात हुई है, उन्होंने शर्त रखी है कि तुम जन्नत से शादी करोगे तो इलाज के पैसे देंगे। तुमने जन्नत को बहुत बुलाया है, अब तुम जन्नत से शादी करके इसका कर्ज अदा करो। जोया बेगम का लहजा स्पार्ट था। दानियाल अपनी माँ को हैरत से देखने लगा। मैं कैसी बातें कर रही हैं आप? जानती हैं मिराल से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं जन्नत से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो दो टोक लहजे में बोला था। दानियाल, अपने अब्बू की खातिर कुर्बानी दे दो, दूसरी शादी कर लो। जोया बेगम की बात पर उसने जब से मुठियाँ भींच दी थी। हाँ, मिराल के हाथ से कांच का गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। इसने जोया बेगम के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। वो अपनी सिस्टर का गला घोटे कमरे की जानिब भागी थी। दानियाल भी इसके पीछे गया।
میرال میری بات سنا اور میرال کو دیکھ کر بولا جو زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ دانیال نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن میرال نے اس کی ایک بھی نہ سنی، بس روتی رہی۔ وہ بھی تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جب رو کر تھوڑا غصہ کم ہوا تو میرال اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ دانیال آپ کو خدا کا واسطہ ہے دوسری شادی نہ کرے، میرال روتی ہوئی تڑپی دانیال کو دیکھ کر بولی تھی جو پیشانی پر 2 انگلیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میرال میری جان میں مجبور ہوں، تم سمجھو میری مجبوری۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگارہ آنکھیں ڈال کر دھیمے لہجے میں بولا تھا میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز ایسا مت کرے، ایسا کرے آپ میرا گلا دبا دے۔ دانیال کا ہاتھ پکڑ کر اپنا گلا دبانے لگی تھی۔ پاگل ہوگئی ہو گیا، اور خبردار جو تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی ہمت ہار جاؤں گی تو پھر تم ایسے ہمت ہار جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ دانیال میرال کا ہاتھ جھڑک کر اس پر آہستہ آواز سے دھاڑا تھا۔ میں کیا کروں مجھے بتائیں، میرے پاس مرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرال بے بسی سے بولی تھی۔ میں ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ دانیال اس کے بال کان کے پیچھے کرتا آہستگی سے بولا تھا وہ نہیں مانیں گی، وہ اپنے فیصلے کی پکی ہیں، وہ آپ کی شادی کروا دیں گی، وہ ہمیں الگ کر دے گی، میں مر جاؤں گی۔ میرال نے رونے میں روانگی آئی تھی۔ بس کر دو میرال، رونا تو بند کرو، میں نے کہا نا ماں سے بات کروں گا۔ دانیال نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے کہاں برداشت تھا میرال کا اس طرح رونا، پہلے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، اب بابا کو پتہ چلا تو وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو تو میں کسی صورت بھی کھو نہیں سکتی، میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی۔ میرال اس کا ہاتھ پکڑ کر التجائی لہجے میں بولی تھی وہاں ہاسپٹل پر لیٹا میرا باپ مر رہا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ مجھے اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ دانیال سنجیدگی سے بولا تھا میں باہر کام کروں گی، میں بابا جان کا علاج کرواؤں گی، آپ پلیز شادی مت کریے۔ میرال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرال میں نے دانیال کے آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زرنش کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ اتنا کہتے پھول پھول کر رو دی تھی۔ دانیال نے ایک ترچھی نگاہ میرال پر ڈالی جو اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوتن برداشت کر لوں گی، بانٹ لوں گی آپ کو، اور آپ دوسری شادی کر لیں۔ اور جس سب سے بولی تھی یہ وہ جانتی تھی یا وہ اس کا خدا؟ میرال میری ایک بات یاد رکھنا، جن سے سچی محبت کی جاتی ہے نا انہیں کبھی چھوڑا نہیں جاتا بلکہ آخری سانس تک ان کا ساتھ نبھایا جاتا ہے۔ میرال سے کہتا زرنش کو لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ امی آپ انکل کو ہاں کر دیں لیکن میری ایک شرط ہے، میں پہلے ابو کا علاج کرواؤں گا پھر جنت سے نکاح کروں گا۔ وہ کہتے ہی بنا کسی کی جانب دے کے باہر نکل گیا تھا۔ زویا بیگم دل میں بہت زیادہ خوش تھی، ایک تو ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی، دوسرا ان کے شوہر کا علاج میں مفت میں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دانیال کی شادی میرال کی بجائے جنت سے ہو، لیکن انہیں دانیال کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ دانیال کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پر گھومتا رہا اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر تھک ہار کر ہاسپٹل چلا گیا، آنکھ بھر کر باپ کو دیکھا، اپنا غم بہت چھوٹا لگا، اسے اپنے باپ کا علاج کروانا چاہیے تھا، اس کے لیے اسے دوسری شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ دانیال نے اسپتال سے اپنے ابو کے ڈسچارج پیپر لیے اور اپنے ابو کو لے کر امریکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ 3 مہینے بعد میرال بھائی کا فون آیا تھا، بھائی اور ابو اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ زرنش میرال کے کمرے میں آتے خوشی سے چہکتی بولی تھی۔ میرال گمسم سی بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، زرنش کے ہلانے پر ہوش میں آتی اس کی بات سن کے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تم نے امی کو خوشخبری دے دی؟ میرال نے زرنش سے گلے لگتے پوچھا تھا۔ نہیں یار، امی کو ابھی نہیں بتایا، امی کے لیے سرپرائز ہے۔ زرنش چہرے پر مسکراہٹ لیے بولی تھی۔ میرال نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، وہ کافی عرصے بعد یوں کھل کر مسکرائی تھی۔ تمہیں امی کو بتا دینا چاہیے، انہیں دیکھا نہیں وہ کتنا اداس رہتی ہیں، اب تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ ان کا ذکر کرتے میرال کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، امی کو بتا دیتی ان کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ زرنش کہتے وہاں سے زویا بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرال نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شکرانے کے نوافل ادا کیے، ایک طرف دانیال کے آنے کی خوشی تھا، دوسری طرف اپنی محبت کی بربادی کا غم۔ دانیال اور میرال بچپن کے دوست تھے اور بہت اچھے ہمسائے بھی تھے۔ عباس صاحب دانیال کے بابا، عثمان صاحب میرال کے بابا ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے، ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے۔ وہ دونوں اپنے سکھ دکھ ایک دوسرے سے بانٹتے، خوشی غمی میں ایک ساتھ ہوتے۔ میرال کی ماما حیات نہیں تھی، زویا بیگم کو نہ میرال پسند تھی نہ دانیال کا اس سے کھیلنا پسند تھا، لیکن بچپن کی محبت تھی جو کہ بڑے ہوتے عشق میں تبدیل ہوگی۔ بس وہی ہوا، زویا بیگم مجبور ہو گئی دانیال کے آگے۔ دانیال کے گھر کے ساتھ جنت اپنے باپ کے ساتھ قیام پذیر تھی، وہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنت نے اپنے والدین سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، وہ دانیال سے محبت کرتی تھی۔ پہلے تو جنت کے والدین نے بہت اعتراض کیا کہ دانیال ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، لیکن اکلوتی بیٹی کی پسند کے آگے مجبور ہو گئے۔ جنت کے والدین نے زویا سے اس بارے میں بات کی تو وہ زیادہ خوش ہوئی تھی۔ ان میں لالچ آ گیا تھا، جنت کو بہو بنانے سے ان کے گھر کے حالات بدل جاتے، معاشرے میں ان کا ایک نام ہوتا۔ انہوں نے دانیال سے بات کی لیکن دانیال نے منع کر دیا اور انہیں بتایا کہ وہ میرال سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر زویا بیگم آگ بگولا ہوئی تھی۔ انہوں نے دانیال کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ دھمکیاں بھی دی، لیکن دانیال کو ایک مخلص شخص کی ضرورت تھی اور وہ اسے میرال کی صورت میں ہی ملنا تھا، اور آخر اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی اور اسے میرال جیسی ہمسفر مل گئی تھی جو حالات میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک ہفتے بعد دانیال اور عباس صاحب دانیال کے بابا کے آنے کی خوشی میں زویا بیگم نے گھر میں پارٹی آرگنائز کروائی تھی، اور اس پارٹی میں انہوں نے دانیال جنت کی شادی کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو بتانا تھا۔ سب کاموں کی ذمہ داری میرال پر تھی، ایک تو پہلے ہی میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے اتنا کام وہ بیچاری مرے دل سے سب کر رہی تھی۔ اسے دانیال کے آنے کا انتظار تھا، شاید اسے دیکھ کر وہ ٹھیک ہو جاتی۔ من پسند شخص آپ کی ہر درد ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ میرال تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کچن میں آتی زرنش نے میرال کو کرسی پر بیٹھا اپنا سر دباتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر
بولی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو کہ نہیں نہیں تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی بھائی آئیں گے وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو میری شامت آ جائے گی، جاؤ ریسٹ کرو۔ وہ مرال سے چھری پکڑ کر پیاز کاٹنے لگی تھی۔ ارے زنش تم رہنے تو میں کر لوں گی، نہیں تو امی ڈانٹیں گی۔ مرال نے اسے منع کرنا چاہا تھا، جاؤ آرام کرو مرال، امی کی بات ہے تو انہیں میں سنبھال لوں گی۔ وہ مرال کو کہتی دوبارہ کام میں لگ گئی تھی۔ مرال نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رہتی تو شاید گر جاتی۔ مرال کو گئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک مخلوق کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ارے دیوانو مجھے پہچانو، کہاں سے آیا ہوں میں؟ حیدر، زرنش کی پھپھو کا بیٹا کچن میں آتے کام کرتی زرنش کو دیکھ کر شوق لہجے میں بولا تھا۔ چول انسان یہاں بھی آ گیا۔ زرنش منہ میں ہی بڑبڑائی، ذرا اونچا بولے ذہن نصیب آپ کی آواز ہمارے کانوں کو نہیں چھوئی۔ حیدر تپانے والے انداز میں بولا تو زرنش کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ تم سے میں نے کچھ نہیں کہا حیدر، اپنا مسئلہ بتاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ زرنش ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو حیدر کو سمجھ لگ گئی تھی کہ آج بھی اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ آرام سے شیلف پر بیٹھ گیا، پاس پڑا، چینی کا ڈبہ کھول کر مزے سے چینی کھانے لگا۔ مسٹر، یہ چینی آپ کے ابو نے آپ کو جہیز میں دی تھی کیا؟ زرنش دانت پیس کر بولی تو چینی کھاتے حیدر کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ میں ہیں جہیز؟ کون سا جہیز؟ میری شادی کب ہوئی اور میں رخصت کب ہوا؟ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، لیکن جب اپنی باتوں پر غور کیا تو شرمندہ سا اپنا سر کھجانے لگا۔ زرنش نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، مذاق کر رہا تھا، میرا مطلب ہے کہ میری دلہن کب رخصت ہو کر آئی؟ وہ زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زرنش چپ رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا زری، اب ماموں جان بھی ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر میں امی کو بھیجوں؟ وہ زرنش کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچن سے نکلنا آسان ہے، کہیں وہ زرنش کے ہاتھ ہی نہ چڑھ جاتا۔ پہلی بات میرا نام زرنش ہے، زری نہیں۔ دوسری بات مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تم نے اپنی امی کو کیوں بھیجنا ہے۔ وہ جانتی تھی لیکن انجان بن گئی تھی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولا اور پھر زرنش کو دیکھا جس کا چہرہ لال ٹماٹر بن چکا تھا، جو اس کا بات کا پتہ دے رہا تھا کہ اب حیدر کی خیر نہیں۔ شرم نہیں آ رہی بے شرم، ایسی کسی لڑکی کو کہتی ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں؟ بندہ تھوڑی فلمی انداز میں پرپوز کرتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں میں پھول پکڑتا ہے، پھر کہتا ہے آئی لو یو، لیکن تم میں تو شرم حیا کی چیز ہی نہیں ہے۔ زرنش بیلنا ہاتھ میں پکڑ کر بولی، جو کہ کسی بھی وقت حیدر کو جا لگنا تھا۔ حیدر کو پہلے لگا اس کی خیر نہیں، لیکن زرنش کی باتیں سن کے اسے تھوڑا سکون ملا تھا، یعنی کہ تمہیں برا نہیں لگا میرا یوں کہنا؟ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، بہت بہت برا لگا مجھے، انفیکٹ تمہاری شکل ہی بہت بری لگتی ہے۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے جانے لگی کہ حیدر نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بدتمیز انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زرنش دبی دبی آواز میں کرائی تھی جس کا حیدر پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ صحیح نصیب، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ زرنش کو محبت لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ زرنش اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ حیدر زرنش کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ زرنش نے اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی تھی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بھاگ لو جانا، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ وہ اس کی پوچھ کو دیکھتا گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے، یہ کیا کریں، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے، تو اپنی شیشہ گیری کا ہنر نہ کر ضائع، میں آئینہ ہوں، مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے، میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا، میں کیا کروں کہ تجھے دیکھنے کی عادت ہے، تیرے نصیب میں اے دل صدا کی محرومی، نہ وہ سخی نہ تجھے مانگنے کی عادت ہے، وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم کہ اس کو نیند مجھے رنجنے کی عادت، یہ مشکلیں ہیں تو پھر کیسے راستے طے ہوں، میں نہ صبور اسے سوچنے کی عادت ہے، میں یہ خود عزیزی کب تک فراز تو بھی ہے اسے نہ یاد کر جسے بھولنے کی عادت ہے۔ احمد فراز۔ مرال آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے میں مگن تھی، اس نے دانیال کے آنے کا اتنا نوٹس نہ لیا تھا۔ دانیال بنا قدموں کی چاپ کیے اس کے قریب آیا، اس کے قدم پر ٹھوڑی رکھ کر مرال کے کان میں سرگوشی سی کی تھی، کیا ہوا، ڈر گئی؟ مرال پہلے تو گھبرا گئی، لیکن جب اس نے آئینے میں دانیال کا عکس دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ کب آئے دانیال؟ وہ پیچھے مڑ کر آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی، میں تب آیا جب تم خود کو آئینے میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ دانیال اس کی نیلی کانچ آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ وہ مرال کو لیے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ مرال، یہ خود کا کیا حال بنایا ہوا ہے، تمہیں ایسے چھوڑ کر گیا تھا کیا، کتنی کمزور ہو گئی ہو؟ وہ مرال کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوا تھا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، وہ اسے کہیں سے بھی اپنی مرال نہیں لگی تھی۔ آپ کو میرا خیال ہے؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی اور یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے؟ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مرال شرمندہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں سے ہی آپ سے پوچھنا چاہیے، مجھے آپ سے ایسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ بولتی گئی تھی اور پانی کا کہتے اٹھنے لگی تھی۔ بیٹھو یہاں، مجھے یہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، مجھ سے فون پر بات نہیں کرتی، تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے مرال کے ہاتھ پر اپنا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی غلطی نہیں، آپ کی غلطی تو میری
آپ کی غلطی تو میری ہے جو غلطی سے آپ سے محبت کر بیٹھی، اور آپ کی شادی کا آج امی سب کو بتا دیں گی، بہت دھوم دھام سے ہوگی آپ کی شادی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ تلخی سے کہتی اپنا منہ دوسری جانب کر گئی تھی، کب سے روکے ہوئے آنسو بے دردی سے رخسار پر بہنے لگے تھے۔ کاش میرال تم مجھ سے پوچھ لیتی کہ میں نے اتنے ماہ وہاں کیسے گزارے ہیں، تو میں تمہارے کندھے پر سر رکھ کر کچھ آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، کچھ اپنی سنانا چاہتا تھا، کچھ تمہاری سننا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ میرال کا ہاتھ جھلکتا اٹھنے لگا۔ میرال نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ دانیال، میں بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی، مجھ سے زیادہ مجبور انسان اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے، مجھے جیسے سوتن برداشت کرنی پڑے، جسے اپنا شوہر بانٹنا پڑے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے دانیال کے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ میں مجبور ہوں میرال، میں ایک ایسا مجبور انسان ہوں جو اپنے باپ کے علاج کے لیے 3 ماہ باہر کے ملک رہتا ہے اور اپنے پیچھے اپنا گھر، اپنی ماں، اپنی جوان بہن اور بیوی کو چھوڑ آتا ہے، اور پھر اس کی ساری رات یہ دعا کرنے میں گزر جاتی ہے کہ یا اللہ میری ماں، بہن اور بیوی کی حفاظت کرنا۔ وہاں میں نے رات کیا دن بھی بڑی عزیز سے گزارے ہیں، تم لوگوں سے بات کر کے دل بہل جاتا تھا، لیکن میرا تم نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل پر کیا گزری ہوگی تمہیں اپنا درد نظر آتا ہے، میرا نہیں، کیونکہ میں مرد ہوں، مجھے درد نہیں ہوتا، میرے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر ہے نا۔ ایک نمکین قطرہ آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ میرال بت بن اس کی باتیں سن رہی تھی، اس میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ دانیال کا جواب دیتی۔ پارٹی کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ میرال نے بات پلٹ دی تھی اور الماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے؟ دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کیا تھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرال نے دانیال سے اپنا بازو چھڑوایا اور دوبارہ الماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی۔ ابھی بات ہوگی میرال کہ تم کیا چاہتی ہو؟ دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کی بات؟ زور سے اس کا بازو پکڑا۔ میرال نے دل سے بلبلاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ دانیال پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرال نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن دانیال کی گرفت کافی سخت تھی۔ اس درد کا کیا میرال جو مجھے یہاں ہو رہا ہے؟ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تھا، اس کی تیز تیز سے چلتی دھڑکنیں میرال کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ میرال نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ مجھے بہت کام ہے، جو سوٹ پہنا ہے نکال دے، میں استری کر دوں گی۔ میرال کا لہجہ ہر احساس سے خالی تھا جسے اس سے فرق نہ پڑتا ہو، یعنی کہ تم چاہتی ہو کہ میں کوئی بڑا فیصلہ کر لوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایکچولی دانیال، آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں پائے، شاید آپ نے مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ آنسو پھر سے رخسار تر کرنے لگے تھے۔ میں نے ٹوٹ کر چاہا ہے تمہیں، میری محبت بھی نہیں تھی، عشق تھا عشق، لیکن شاید میرا عشق تم پر کبھی مہربان ہی نہیں ہوا، میرے عشق میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ اسے عشق کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا؟ ہاں، بولنے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا دانیال، میں کیا کروں؟ وہ چلا کر بولی تھی۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ دانیال تعجب سے دیکھنے لگا تھا۔ میرال، جس نے کبھی سے نظر اٹھا کر بات نہیں کی تھی، آج وہ اس کے سامنے چلا رہی تھی، اپنے حق کے لیے بول رہی تھی۔ میرال کو اپنے بابا کی یاد آئی کہ جب بات اپنے حق پر آ جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میرال، ہم غربت کے مارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ ہماری عیادت کرنے نہیں بلکہ اپنا فائدہ نکالنے آتے ہیں، جیسے بابا کے لاش کے بدلے جنت کے بابا نے مجھے خریدا۔ محض تو وہ پیسے بابا کے لاش کے لیے تھے، پر اصل میں ان پیسوں سے انہوں نے مجھے خریدا تھا۔ بس میں بھی تمہاری طرح مجبور ہوں۔ دانیال کو میرال کو سمجھانے کا یہ ایک طریقہ نظر آیا تھا۔ ہم غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بس یوں ہی امیروں کے آگے بکتے رہتے ہیں۔ میں بھی بک گیا ہوں، مجھے بھی ایک امیر آدمی نے خرید لیا ہے، بیٹی کی خوشی کے لیے، اپنے باپ کے علاج کے لیے میں نے خود کو بیچ دیا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور میرال کھڑی سے سن رہی تھی۔ واقعی غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، امیروں کا جب دل چاہتا ہے اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ناکارہ ہونے پر پھینک دیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ تم نے میرے علاج کے لیے میرے بیٹے کو بیچ دیا، کتنی بے حس ماں ہو تم۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ آپ کے علاج کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے حس ہوں میں، جتنا بھی کر لوں آپ دونوں باپ بیٹے کے ساتھ، پھر بھی آپ دونوں کو میں ہی بری لگتی ہوں۔ زویا بیگم اس وقت کمرے میں بیٹھی مستقیم صاحب کے تحفے میں بیچے ہوئے سوٹ سونے کے زیورات دیکھ رہی تھی۔ مجھے مرنے دیتی نا، تمہیں میں کیا شاباشی دوں؟ زویا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ بیٹے کا گھر خراب کرتے ہوئے کتنی چاہ سے بیاہ کر لایا وہ اپنی بیوی کو، لیکن تم نے اس کا ہنستا بستا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ دوسری شادی نہیں کرتے کیا؟ آپ کی لاڈلی بہو کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا نا؟ سوتن ہی تو ہے، کون سا ہم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے؟ منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ اور ویسے بھی 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک آپ کی بہو نے ہمیں ہمارا وارث تک تو نہیں دیا۔ شکر ادا کرے ہمارا کہ ہم نے اسے گھر سے باہر نہیں نکالا، اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا باہر نکال پھینکتا۔ وہ سونے کا ہار پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ شرم کر لو، کچھ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے بیٹے کی دوسری شادی کروا رہی ہے۔ زویا، باز صاحب نے انہیں شرم دلانی چاہیے تھی۔ ہاں، لوگ تو باتیں کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زویا اپنا بیٹا بیچ رہی ہے، بلکہ وہ یہ سوچ سوچ کے جلیں گے کہ زویا کو اتنی امیر بہو ملی کہاں سے؟ زویا کی قسمت کا ستارہ چم اٹھا ہے، اب تو زویا کی عائشہ ہی عائشہ۔ پہلے وہ کیسی بہو لے آئی تھی جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، بس نصیب والے کو ہی ملتی ہیں ایسی بہویں۔ وہ تکبرانہ لہجے میں بولتی ہے، باز صاحب کو حیران کر گئی تھی۔
زویا اپنی بکواس بند کرو اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرو۔ ان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ٹھیک ہے، میں فون کر کے کہہ دیتی ہوں، پھر آپ کا بیٹا جیل کی ہوا کھائے گا کیونکہ اس کا قرض اتارنا تو آپ کے کنگال بیٹے کے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر الماری میں رکھنے لگے تھے۔ ان کی باتیں سن کر باز صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ زویا بیگم نے شیطانی مسکراہٹ سے ان کی جانب دیکھا۔ میرال، جس سے میں نے تم سے دانیال کو چھین لیا، بالکل اسی طرح میں تمہیں ایک دن اس گھر سے بھی باہر نکال کر پھینک دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ جنت کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اسے آج اپنی محبت مل رہی تھی۔ دوسری طرف میرال کی محبت کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اسٹیج پر بیٹھی اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اسٹیج کے پاس پڑی کرسی پر بھی بیٹھی زرنش اسے منہ بسوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ زری، کیا ہوا ہے؟ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جنت بھابھی کو، مطلب ہونے والی بھابھی کو حیدر نے زرنش کو منہ بناتے دیکھا تو اپنی ہنسی دبا کر زرنش کے کان میں خسر پھسر کرتے سے پوچھنے لگا، نام مت لو میرے سامنے اس چڑیل کا۔ میرے بھائی کا گھر خراب کرتی ہے۔ میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈائن کہیں گی ہمارے گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ ابھی میں صرف امی کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں، نہیں تو میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ زرنش کی آنکھوں میں جنت کے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا ریلیکس، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ جنت بھابھی نے محبت ہی تو کی ہے۔ دانیال بھائی سے کوئی جرم تو نہیں کیا جو تمہیں وہ اتنی زہر لگ رہی ہے؟ وہ زرنش کو پرسکون کرتے سے سمجھانے لگا تھا، یہ کیسی محبت ہوئی بھلا کہ دو محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا، اور تمہیں بڑی اس کی ہمدردی آ رہی ہے۔ زیادہ اس کی سائڈ نہ لو، میں تمہیں سائڈ کر دوں گی۔ وہ دو ٹوکر لہجے میں بولتی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پہلی بات، تمہیں تو میں سب کے سامنے لے کر جاؤں گا، کوئی روک کر دکھائے مجھے۔ دوسری بات، تمہارے بھائی نے ماموں جان کے علاج کے لیے قرض لیا تھا، اب وہ تو ادا کرنا ہے نا، چاہے پیسے دے کر یا پھر انسان خرید کر، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کو مفت میں اپنا وقار بھی نہیں دیتا۔ حیدر کی بات سن کر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ وہ دیکھو مولوی صاحب آ گئے ہیں، جاؤ دانیال بھائی کو لے کر آؤ۔ حیدر سامنے سے آتے مولوی صاحب کو دیکھ کر زرنش سے بولا تھا، اچھی بات ہے بھائی، دولہا اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے اور دلہن کو لینے کے لیے جاتے ہیں، یہاں دلہن صاحبہ اسٹیج پر بیٹھی ہے اور ہم دولہے کو لینے جا رہے ہیں۔ زرنش منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دانیال کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہائے ہمارے وہ سب خواب خاک ہو گئے جب سنا تم کسی اور کے نام ہو گئے۔ جنرل مستقیم بنت مستقیم دلاور، آپ کا نکاح دانیال عباس ولد عباس عبداللہ سے باؤ 30 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کہ آپ کا نکاح قبول ہے؟ نکاح خوان نے جنت سے پوچھا تھا۔ جنت نے آنکھوں میں چمک لی اپنے سامنے بیٹھے دانیال کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک سرد تھے۔ پھر اس کی نظر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی میرال پر پڑی، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ ڈارک گرین پیروں کو چھوتا فراق پہنے ہوئے رونے کی وجہ سے ناک لال تھی، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میرال کی نظر مسلسل دانیال پر تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن زویا بیگم نے اسے فورس کیا تھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے میرال، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ جنت طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دل میں بڑبڑائی تھی۔ جنت کو جواب نہ دیتے دیکھ کر نکاح خوان نے دوبارہ سوال دہرایا تھا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ جنت جواب دینے والی تھی کہ پولیس نے وہاں چھاپا مارا تھا۔ سب کے ڈر کے مارے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تو حیرت سے پولیس کو دیکھنے لگے، جن کے ہاتھ میں پستول تھی۔ ایک منٹ SHO صاحب، یہ کیا طریقہ ہوا بھلا کسی کے گھر میں گھس کر نکاح رکھوانے کا؟ حیدر غصے سے بولا تھا، آپ ہمیں ہماری ڈیوٹی نبھانے دیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں ڈرگس اسمگلر مستقیم دلاور، جس کی تلاش پولیس کو پچھلے 5 سال سے تھی، اپنی بیٹی کی شادی کروا رہا ہے۔ ان کی نظر مستقیم صاحب کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ SHO صاحب، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حیدر SO صاحب کو باتیں کرتا دیکھ مستقیم صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں ہی آفت جانی تھی۔ مستقیم بھاگ رہا ہے، سب الرٹ ہو جاؤ۔ وہاں موجود پولیس کے ایک آدمی نے مستقیم صاحب کو بھاگتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا تھا۔ سب کی توجہ اس کی جانب ہوئی تھی۔ ہوا میں گولی چلی، سب کی نظر اس کی جانب گئی جہاں سے گولی کی آواز آئی تھی۔ خبردار جو کوئی میرے قریب بھی آیا، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ گن میرال کی کن پٹی پر رکھتے مستقیم صاحب وارن کرنے والے انداز میں بولے تھے۔ میرال نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرال دانیال کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مستقیم صاحب نے گن پر اپنی گرفت سخت کی تو میرال کی چیخ پوری گھر میں گونجی تھی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ پولیس نے اس کی انگلی ٹریگر پر جاتی دیکھی تو فوراً کہا تھا، ٹھیک ہے، پہلے میری بیٹی کی شادی ہونے دو، نکاح ہو گیا میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے شرط رکھی تھی، میں ایک دھوکے باز کی بیٹی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ دانیال نے کہتے ہی بنا میرال کی پرواہ کیے ایک پولیس کے ہاتھ سے گن چھینی تھی اور مستقیم صاحب پر چلا دی تھی۔ گولی ان کا سینہ چیرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ انہوں نے میرال کو دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا، پستول ہاتھ سے زمین پر جا گری تھی اور وہ خود دل پر ہاتھ رکھے نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ خون فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا۔ ڈیڈ جنت، یہ دل خراش آواز پورے گھر میں گونجی تھی اور ساکت سی کھڑی اپنے باپ کی لاش کو دیکھنے لگی تھی۔ جہاں پہلے سب ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی، اب وہاں موت کا سناٹا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ SHO صاحب دانیال کے پاس آتے دھیمی آواز میں بولے تھے، برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ دانیال نے کہتے ہی اپنے ہاتھ کے آگے کیے پولیس نے اسے ہتھکڑیاں ڈالی۔ میرال، تم کہتی تھی نا کہ تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، اب تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اب تم میرے بنا کیسے رہو گی؟ اس نے میرال کے پاس آتے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، بنا آنکھوں سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ دانیال اور مستقیم صاحب کی لاش کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ زویا بیگم اور عباس صاحب تو بس تماشائی بنے دیکھتے رہ گئے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ خاندان والوں نے بہت باتیں کی تھی کہ جانچ پڑتال کے بعد ہی رشتہ طے کرنا تھا۔ کمی
کیا کمی تھی بڑی بہو میں جو دوسری شادی کی ضرورت پڑی، قرض کی تھانہ اتر جاتا۔ زویا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا جیل میں ہے، پتہ نہیں کیوں پر تمہیں اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہے، تمہارے لالچ نے آج ہمیں دیکھو کہیں کا نہیں چڑھا۔ وہ زویا بیگم پر جلائے تھے جو دانیال کے جانے کے بعد سے زمین پر بیٹھی بس زمین کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ میں ماں ہوں اس کی اس کی ماں تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے۔ میں نے بھی اچھا سوچا، مجھے کیا پتا تھا اس کا باپ فراٹیا نکلے گا، یہاں آیا ہے۔ اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں کبھی ان لوگوں سے مدد نہ مانگتی۔ وہ جنت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں نفرت لیے بولی تھی، جو اس جگہ بیٹھی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مستقیم صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس جگہ دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو تم؟ نکلو میرے گھر سے۔ زویا بیگم غصے سے جنت کی طرف آئی تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ جنت اب بھی بت بنی کھڑی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں چھوڑے اسے، اس کا کیا قصور ہے؟ میرا نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہی ہے ساری فساد کی جڑ، کاش کہ میں پیسوں کے لالچ میں نہ آتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، میرا بیٹا میرے سامنے ہوتا۔ اور جنت کو زمین پر پھینکتے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ عباس صاحب نے طنزیہ انداز میں بولے تھے۔ زویا بیگم نے شرمندگی سے نظر جھکا لی تھی۔ میرا میں نے تمہارے جیسے ہیرے کی بھی قدر نہیں کی، تو مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے میرال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے جنہیں میرال نے تھام کر نیچے کیا تھا۔ امی آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ اللہ سے معافی مانگے، میرال نے انہیں گلے لگایا تھا۔ اگر تم معاف کر دو گی تو مجھے میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ انہوں نے دوبارہ میرال کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ حیدر صاحب اور زنش کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ حیدر گھر میں داخل ہوا، وہ دانیال کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو مخاطب کیا۔ ان لوگوں کا پورا گینگ تھا جو کہ اپنا نام بدل کر گھوم رہا تھا۔ پولیس نے باقی سب لوگوں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ مستقیم انکل ان سب کے لیڈر تھے۔ ان کے بندوں نے ہی مستقیم انکل کا پتہ بتایا تھا۔ پولیس مستقیم انکل کو ڈھونڈ رہی تھی اور یہ بات وہ جانتے تھے، اس لیے وہ جنت کا مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر یہاں سے بھاگ کر امریکہ جانے کا سوچ رہے تھے، جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ لیکن پولیس نے ان کا بنا بنایا کھیل برباد کر دیا۔ اس نے سب پر ایک بم پھوڑا تھا۔ اور دانیال وہ کب واپس آئیں گے؟ میرال نے دھیمی لہجے میں پوچھا تھا۔ دانیال بھائی کو کل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حیدر کی بات سن کے میرال کو لگا شاید وہ اپنے پیروں پر کبھی کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ یہی حال زویا بیگم کا بھی تھا۔ دانیال بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے اب بس برائی کو ختم کیا ہے، انشاءاللہ کوئی سزا نہیں ملے گی۔ زنش نے میرال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دیا تھا۔ انشاءاللہ، میرال پھیکا سا مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ اس سے کہو کہ دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے، ایک مہک صنف دل سے آئی ہے، میں یہ سمجھا تیری سواری ہے، خوش رہے تو کہ زندگی اپنی عمر بھر کی امیدواری ہے۔ کچھ سالوں بعد کورٹ کے فیصلے کے مطابق دانیال بے گناہ تھا، اسے سزا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ آج زرنش اور حیدر کا نکاح تھا۔ میرال اور زویا بیگم صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، کبھی کوئی کام کرتی تو کبھی کوئی کام اوپر سے آ جاتا۔ دانیال کی بیٹی منال، جو 2 سال پہلے دانیال اور میرال کی زندگی میں آئی تھی، جس نے انہیں دوبارہ سے جینے کی امید دی تھی، جس دن منال پیدا ہوئی، اس دن دانیال کی جاب کہیں اچھی جگہ لگ گئی تھی، جس وجہ سے اس کے گھر میں اب کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہتی تھی۔ سچ کہتے ہیں بیٹی اپنا نصیب اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ منال نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوتا تھا، میرال کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تو کبھی کچن کے کام کر رہی ہوتی۔ منال کی بچی، رک جاؤ، میں تھک گئی ہوں۔ زرنش بھاگتی ہوئی منال کو دیکھ کر پوری ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ منال کے پیچھے لگا کر خود کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے تم آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ گی؟ وہ اپنی آنکھیں تپاتی ہوئی زرنش کو دیکھ کر معصومیت سے توتلی زبان میں بولی تھی۔ میں کیوں لے کر جاؤں تمہیں آئس کریم کھلانے؟ تم پہلے مجھے پھپھو بولو، کسی بچے کو دیکھا ہے جو اپنی پھپھو کو تم کہہ کر بلاتا ہو؟ زرنش نے اسے گھورا تھا۔ ہاں، یاد آیا، دوست زارا آنٹی ہیں کا بیٹا سالار پھپھو کو فساد کی جڑ بولتا ہے۔ وہ اپنی دماغ پر زور ڈالتی ہوئی اپنی توتلی زبان میں بولی تھی۔ کیا بولتا ہے؟ زرنش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسے منال کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اف، تمہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گندی چڑیل، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے سر پر مارتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ فساد کی جڑ بول رہی ہے میری بیٹی، باہر آتے دانیال نے پھوپھی بھتیجی کی ساری باتیں سن لی تھی، تبھی اپنی مسکراہٹ دباتا زرنش کو بتانے لگا۔ اب تو سمجھ آئی، اب میں تمہیں بھی یہی بولوں گی۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دباتی دانیال کی گود میں جا بیٹھی تھی۔ دانیال کا زوردار قہقہا گونجا تھا۔ زرنش کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں فساد کی جڑ ہوں، ٹھیک ہے، آج چلی جاؤں گی نا، تو پھر تم مجھے یاد کرو گی، پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ زرنش نے اپنے نہ نظر آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی،
وہ زنش کی باتوں سے تڑپ گئی تو فوراً سے زنش کے پاس آئی، اس کی گال پر اپنے لب رکھ دی۔ مذاق اپنی جگہ، لیکن اسے زنش سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اچھا بولو پھوپھو، پھر میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گی۔ اس نے بھی منال کا گال چوما تھا۔ پالی پھوپھو جانی آئی لو یو، منال نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ زنش کو دیکھا تھا۔ آئی لو یو ٹو، زنش نے کہتے دوبارہ اس کا گال چوما تھا۔ دانیال صوفے پہ بیٹھا اپنی بھتیجی کے پیار کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا جہاں حیدر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ دانیال نے سائٹ پر جا کر کالر اٹینڈ کی تھی۔ ہاں حیدر، کچھ پتہ چلا جنت کے بارے میں؟ دانیال نے فون اٹھاتے ہی حیدر سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جن لوگوں کو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا تھا انہیں جنت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انفیکٹ اس کی سوسائٹی میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ اس دن کے بعد سے جنت کہاں غائب ہوگی۔ اسپیکر سے حیدر کی آواز آئی تھی تو دانیال کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جن لوگوں کو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا ہے انہیں منع کر دو، اب جنت کو کوئی تلاش نہیں کرے گا۔ دانیال سنجیدگی سے بولا تو حیدر نے جی اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرال کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زویا بیگم نے جنت کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دانیال کو جب یہ خبر ملی تو اس نے پولیس اسٹیشن سے آتے ہی حیدر کو جنت کی تلاش کے لیے لگا دیا تھا، لیکن 3 سال ہو گئے تھے، جنت کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ وہ کہاں گئی، کہاں رہتی تھی، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ زنش دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ بلڈ رنگ کا لہنگا پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی میرال کی نظر زنش پہ پڑی تو میرال زنش کو بلانے آئی تھی، کیونکہ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ زنش کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر میرال نے بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتاری تھی، لیکن زنش کو خود کو آئینے میں دیکھ کر میرال کو غصہ آیا تھا۔ زنش جب دلہن تیار ہوتی ہے تو وہ خود کو آئینے میں نہیں دیکھتی، اسے دیکھنے کا پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ میرال نے اس کے پاس آتے پیار سے اس کے سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا، مطلب کہ اب میں خود کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ رواج کب شروع ہوا؟ زنش نے پہلے رونی صورت بنا کر بعد میں منہ کے زاویے بگاڑ کے ناسمجھی سے استغفار کیا تھا۔ بہت باتیں کرتی ہو تم، چلو نیچے، مولوی صاحب آ گئے ہیں، کچھ تو رحم کرو، میرے بھائی کو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا ہے۔ میرال اس کے سر پر ہلکی سی چپڑ لگاتے ہوئے شرارت سے آنکھ دبا کر بولے تھے۔ اس کی باتوں سے زنش نے شرم سے نظر جھکا لی تھی، حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اوہو، شرم آ رہی ہے، میرال نے اسے پھر سے تنگ کیا تھا۔ میرال، زنش نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا سوری، میرال نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، پھر وہ زنش کو گھونگھٹ اڑا کر نیچے لے گئی۔ دانش عباس بنت عباس عبداللہ، آپ کا نکاح حیدر جنید ولد جنید سمیر سے 50 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خوان نے نکاح شروع کیا تھا۔ جی ہاں قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے۔ زنش نے ایجاد قبول کے بعد اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے حیدر کو دیکھا، جو مولوی صاحب کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی زنش پر تھیں۔ اس نے زنش کو آنکھ ماری، زنش سٹپٹا کر رہ گئی تھی اور پھر سے آنکھیں جھکا لی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ تھوڑی دیر میں زنش عباس سے زنش حیدر بن چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زنش کی رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ حیدر کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ زنش جو اسے منہ نہیں لگاتی تھی وہ آج اس کی بیوی بن گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس نے زنش کو شادی کے لیے منانے کی کتنے منتیں کی تھی، کتنے پاپڑ بیلے تھے، آخرکار اس کی محنت رنگ لے کر آ گئی تھی۔ آج میں تم سے خود کے ساتھ کی ہوئی ساری زیارتوں کا حساب لوں گا، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ دوسری جانب زنش کے دل میں بھی حیدر کے لیے کہیں نہ کہیں محبت جاگ چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پوری خوش دلی اور رضامندی سے اپنایا تھا، اور یوں ان دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ دانیال اور منال کمرے میں آئے تو ان دونوں کی نظر میرال پر پڑی، جو کمرے کی صاف صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ ساسا منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زنش کی رخصتی کے بعد منال سب مہمانوں کا لافظ کرتی کمرے میں سونے کے لیے آئی، لیکن کمرے کا اشر نشر دیکھ کر اس کا پاڑا ہائی ہو گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی نے تو مجھے پاگل کیا ہوا ہے، جدھر دیکھو کھلونے بکھرے رہتے ہیں، اٹھا اٹھا کر میری کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن کھلونے نہیں ختم ہو رہے۔ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ ان دونوں باپ بیٹی کی ہی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ بابا کی جان، آپ کس کو ڈانٹ رہی ہیں؟ منال نے ناسمجھی سے پوچھا تو منال اور دانیال کو گھورا تھا۔ تمہیں اور تمہارے بابا کو ڈانٹ رہی ہوں، اتنا گندا کیا ہوا ہے کمرہ، ہر جگہ کھلونے ہی کھلونے ہیں، میں تو تمہاری ماں نہیں نوکرانی ہوں جو بس ہر وقت کمرہ ہی صاف کرتی رہوں۔ وہ آخری کھلونا ٹوکری میں ڈالتے ہوئے غصے سے بولے تھی۔ ماما کی جان دیکھیں نا کیسے ہمیں ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ منہ بسوڑ کر دانیال کو میرال کی شکایت لگانے لگی۔ دانیال کو بے ساختہ اس کے معصومیت پر پیار آیا تو اس نے میرال کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ تم کیا بابا کی جان ماما کی جان بولتی رہتی ہو؟ سیدھی طرح کہا کرو کہ ماما پاپا۔ وہ منال کو ہر بار منع کرتی تھی لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ اسے دانیال نے کہا تھا کہ وہ اسے بابا کی بجائے ماما کی جان بولا کرے، منال کو بابا کی جان۔ دیکھو ماما کی جان پھر سے ڈانٹ رہی ہے، مجھے آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اب کی بار منال کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی تھی، ہاں کیا کریں گے، تمہارے بابا غلطی بھی تو انہیں کی ہے، الٹی سیدھی باتیں سکھاتی ہیں تمہیں۔ وہ دانیال کو گھورتی ہوئی منال سے بولی تھی، منال کے سامنے میں کچھ نہیں بول رہا، بعد میں بتاؤں گا تمہیں۔ اس نے منال کے کان کے قریب جھک کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ منال نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سونے کے لیے اپنا بستر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ تم نے سونا ہے؟ منال تو
تم آؤ تمہیں سلا دوں، اگر نہیں سونا تو اپنے پاپا کو لے کر باہر جاؤ، جاتے ہوئے لائٹ آف کرتے جانا۔ میرال کہتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس پر دانیال کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بابا کی جان مجھے تو سونا ہے، میں تھک گئی ہوں، وہ بھی کہتے میرال کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ دانیال بھی لائٹ آف کر کے منہ بنا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منال کو سلا کر منال نے کروٹ بدلی تو دانیال جاگ رہا تھا۔ دانیال آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ اس نے دانیال کو جاگتے دیکھ کر آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ عموماً اس ٹائم تک وہ سو جاتا تھا۔ سب کتنا اچھا ہو گیا منال، ہماری زندگی میں منال کا آنا، میری اچھی جاب لگ جانا، بابا کا ٹھیک ہو جانا، امی کا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آج تو میں زرنش کے پرائز سے بھی فارغ ہو گیا ہوں، موزہ ہوا ہے ہم پر، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے منال سے بولا تھا، میں تمہارا بھی بہت شکریہ، تم نے ہر حالات میں میرا ساتھ دیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور پھر منال کی صورت میں ایک خوبصورت تحفہ بھی دیا۔ میں تمہیں اس تحفے کے بدلے جتنے بھی تحفے دے دوں، یہ تحفہ ان سب کے آگے بہت قیمتی ہے۔ وہ سوئی ہوئی منال کو دیکھ کر مسکرا کر منال سے بولا تھا، ہم نے مشکل حالات میں صبر سے کام لیا ہے، تبھی اس کا پھل ملا ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی دانیال سے بولی تھی۔ ہاں پوچھو، ایک نہیں 100 باتیں پوچھو۔ وہ دونوں سیدھے لیٹے کمرے کی چھت کو دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کرے دانیال آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے مرتے دم تک۔ اس نے دانیال کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ میری سانسوں میں بسی ہو تم، بھلا کوئی سانسوں کے بغیر بھی جی سکتا ہے، اور میرا عشق تم پر مرتے دم تک مہربان رہے گا، یہ وعدہ ہے۔ تم سے اس کی باتوں سے منال مسکرائی، اسے خود پر رشک ہونے لگا تھا کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ان دونوں نے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی منال کو دیکھا، دانیال نے منال کے سر پر اپنا سر رکھا، دونوں نے اپنی آنکھیں موند لی تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ دور کھڑی قسمت ان تینوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ختم ہوئی عشق مہربان کی ایک نئی داستان، نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے خود سے دور کر کے لیا ہم نے خود ہی کا امتحان، ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے عشق مہربان، اور اس کی رائٹر ہیں رابی رائٹس۔ تو چھوٹا سا ناول تھا، آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ سٹوری بورنگ نہیں تھی، اچھی تھی میرے خیال سے۔ اگر اسے مزید رائٹر ڈیٹیل سے لکھنا چاہتی تو مزید اچھے طریقے سے اچھا لکھ سکتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ناول اچھا نہیں ہے۔ جتنا انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جلدی سے سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ کے مائنڈ میں کوئی ایج ڈفرینس ناول ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے رائٹر کے نیم کے ساتھ، تاکہ وہ میں ناول کر سکوں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔